نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. نفی الحرج کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ اللہ والوں کی صحبت اور ان کی برکت ایسی ہوتی ہے اور ان کی زیارت ایسی ہوتی ہے کہ جو ہر سوال کا جواب اس سے مل جاتا ہے. اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل استو حل شود بے خیل و خال، کہ آپ ایسے بابرکت ہیں کہ آپ کی ملاقات ہی ہر سوال کا جواب ہے. بلا شبہ آپ سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ برکت ہے اہل اللہ سے تعلق رکھنے کی. خود بھی اس کا اہتمام کیجئے اور اپنی اولاد کے لیے اس کا انتظام کیجئے، صحبت اہل اللہ. اور اگر عذر ہو کہ وہ انگریزی پڑھتے ہوں، ان کو اتنی فرصت کہاں، تو میں اس کی ایک سہل اور مختصر صورت بتلاتا ہوں کہ صرف تعطیلات میں اپنے بچوں کو کسی بزرگ کے پاس بھیج دیا کیجئے اور خود بھی رہ لیا کیجئے، اور میں اس کا اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ تعلیم انگریزی یا نوکری نہ چھوڑوائیں گے، بلکہ اگر آپ خود بھی چھوڑنا چاہیں گے تو وہ نہ چھوڑنے دیں گے، کیونکہ وہ حکیم ہے. سمجھتے ہیں کہ ضعفاء کے لیے نوکری چھوڑنے میں زیادہ مفاسد ہیں، کہ اگر نوکری چھوڑ دے گا تو پریشان ہو جائے گا، کہ ذرائع آمدن بند ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ نوکری چھوڑ دو، نہیں، کام کرتے رہو لیکن اللہ کا بن کے رہو، کیونکہ ضعفاء کے لیے نوکری چھوڑنے میں زیادہ مفاسد ہیں. غرض تمام تر توجہ آپ کے شبہوں کی یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت معلوم نہیں، تو جب بزرگوں کے قریب میں انکشاف حقیقت کا اثر ہے تو خدا کے قرب میں تو یہ اثر کیسے نہ ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ تم مجتبی بنو. مجتبی یعنی خاص بنو، مخصوص بنو. مجتبی اس بات ہے نا، ہوا جتباکم، تو تم مخصوص بنو. اگر کہو کہ خدا تعالی نے تو مجتبی بنا لیا، چنانچہ فرمایا ہوا جتباکم، یہی ترجمہ ہے اس کا، پھر ہم کو کیا ضرورت ہے. تو سبحان اللہ، اگر کوئی کہے کہ شام کو فلاں شخص نے تمہاری دعوت کی ہے، تو کیا اس کے یہ معنی ہے کہ وہی خود تمہارے منہ میں بھی دے گا؟ اس نے تو تمہارے لیے سامان کیا ہے، باقی کھاؤ تم خود. اسی طرح اجتباء کا سامان تمہارے لیے کر دیا ہے. اب وہ کام کرو گے تو اجتباعیت حاصل ہو جائے گی، اگر وہ کام نہیں کرو گے تو پھر اجتباعیت کیسے حاصل ہوگی؟ وہ کھانا تو تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، اب اس کا لقمہ بنا کر اندر ڈالو گے تو فائدہ حاصل ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے سامان کیا، باقی کھاؤ تم خود. اسی طرح اجتباء کا سامان تمہارے لیے کر دیا، باقی اس کو حاصل کرو تم. اس پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک گوجر کے یہاں ایک موروثی پیر آیا. تو گوجر بولا کہ پیر سے بولا کہ ارے پیر، اب کے تو بہت دبلا ہو رہا ہے، یعنی بہت کمزور ہو رہا ہے. تو پیر صاحب بولے کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہارے بدلے میں پڑھتا ہوں. تم روزہ نہیں رکھتے، تمہارے بدلے میں روزہ رکھتا ہوں. الا ھذا سب اعمال
مجھے کرنے پڑتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پل صراط پر جو کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، تو تمہارے عوض میں مجھے چلنا پڑتا ہے، تو کہاں تک دبلا نہ ہوں، اس چیز نے مجھے دبلا کر دیا۔ تو گوجر بولا کہ پیر تجھے تو بہت کام کرنا پڑتا ہے، جا میں نے تجھ کو فلاں کھیت مونجی کا دے دیا، مونجی جو چاول ہوتا ہے مونجی کا کھیت، فلاں کھیت دے دیا۔ پیر صاحب خوش ہوئے اور کہا کہ چل قبضہ بھی کرا دے، کھیت پہ قبضہ بھی کرا دے، کہیں گوجر ہے کہیں مکر نہ جائے بات سے۔ تو وہ ساتھ چلا، تو مونجی کے کھیت میں پتلی پتلی ڈولیں بنی ہوتی ہیں، چاول کا جو کھیت ہے پانی اس میں بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پتلے پتلے راستے چلنے کے ہوتے ہیں، اس کو ڈول کہتے ہیں۔ تو اس میں پتلی پتلی ڈولیں ہوتی ہیں۔ اب ایک جگہ پر پیر پیر پھسل کر گر گیا، پیر پھسلا کیونکہ پانی ہوتا ہے، چکناہٹ ہوتی ہے، تو گوجر نے ایک لات اوپر سے اور دی کہ تو پل صراط پر کیا چلتا ہوگا، تو جھوٹا ہے، اتنی چوڑی ڈول پر تو چل نہیں سکا، اور تو کہتا ہے جی بال سے باریک و تلوار سے تیز اس پر میں چلتا ہوں۔ کہا کہ ایسے جھوٹے کو میں کھیت نہیں دیتا۔ اب وہ کھیت بھی چھین لیا اور چوٹ بھی لگی۔ تو اسی طرح اب اگر کوئی چاہے کہ مجتبی تو ہم ہوں مگر کام سارے کوئی دوسرا کرے، نہیں، بلکہ طریقہ بتلا دیا، اب تم کرو، وہ سامان تمہارے سامنے رکھ دیا، اس کو اختیار کرو، تم مجتبی بن جاؤ گے۔ تو یہ سب ہوا جتباکم کے متعلق بیان تھا۔ اب اس مقصود یعنی نفی حرج کے متعلق عرض کرتا ہوں، اور وہ عرض یہ ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین میں دشواری ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ دین میں دشواری ہے؟ کیونکہ اس کے دو درجے ہیں، ایک تو یہ کہ قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے، یہ کام کرو وہ کام نہ کرو، یہ کام چھوڑ دو یہ کام کرو، پابندی کرنی پڑتی ہے، قانون ہے۔ دین کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ قانون ہے، اب اس کی پابندی ہے، اس لیے دشوار ہے، اس کے اندر قید ہے، اور قید دشوار ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ پابندی کرنی پڑتی ہے اور یہ دشوار ہے، اور ایک یہ کہ خود قانون ہی سخت ہے، تو اسلام میں کون سی دشواری ہے؟ آیا یہ کہ قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے یہ دشوار ہے؟ تو تسلیم ہے، کیونکہ اس میں ضرور دشواری ہوتی ہے، خواہ کتنا ہی سہل قانون ہو۔ مثلا جو لوگ کہ عدالت میں نوکر ہیں اور ان کا وقت 10 بجے ہے، تو کیا کبھی یہ پابندی دشوار نہیں ہوئی کہ 10 بجے پہنچنا ہے؟ ایک ملازم ہے، اس کا وقت 9 بجے ہے، تو دشوار ہے نا پابندی کے 9 بجے پہنچنا ہے۔ تو یہ تو دنیا کی پابندیاں بھی دشوار ہیں، اسی طرح دین کی پابندی ہے۔ تو کیا یہ پابندی دشوار نہیں ہوتی؟ ضرور ہوتی ہے، اور اس وقت کہتے ہیں کہ نوکری بڑی ذلت کی چیز ہے، بستر چھوڑو، نیند چھوڑو، اور نوکری پہ جاؤ، کام پہ جاؤ، دکان پر جاؤ، مگر اتنی ہی بات پر اس کو کبھی چھوڑتا کوئی نہیں ہے، اسے چھوڑا نہیں جاتا، کیونکہ فائدے کی چیز بھی ہے۔ اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اس دشواری کو گوارا کیا جاتا ہے کہ نیند ہے، بستر ہے، سردی ہے، گرم گرم بستر کون چھوڑے، لیکن نہیں جانا ہے، تو دشواری برداشت کرتے ہیں فائدے کے لیے۔ تو جب قانون کی پابندی ہوگی اس میں دشواری ضرور ہوگی، تو اگر اسلام میں یہ دشواری ہے تو تسلیم ہے، بلکہ اس کو تو خود ہی ثابت کرتے ہیں، لا تتبعوا الہوا، کہ خواہش کا اتباع مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خواہش کا اتباع مت کرو، اور اس سے صاف انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، فرمایا کہ بلا شبہ وہ نماز دشوار ہے بجز خدا سے ڈرنے والوں پر۔ تو غرض یہ دشواری تو تسلیم ہے، اس پابندی میں دشواری ہوگی، مگر اس میں اسلام کی کیا تخصیص ہے؟ اس پابندی میں، اس دشواری میں اسلام کی کیا تخصیص ہے؟ یہ تو سبھی کام میں ہے، بلکہ کھانے میں بھی ہے، کہ کوئی آپاجوں سے پوچھے، خاص کر واجد علی شاہ کے احادیوں سے، کہ کھانا کتنا مشکل کام ہے،
مشہور ہے کہ واجد علی شاہ کے یہاں 2 احادیث تھے، ان میں باری اس طرح تھی کہ ایک لیٹا ہوا آرام کرے اور دوسرا بیٹھا ہوا اس کی حفاظت کرے. اسی طرح ایک لیٹا ہوا تھا اور ایک بیٹھا ہوا تھا. تو ایک سوار ادھر سے گزرا، تو اس لیٹے ہوئے نے پکارا اس سوار کو جو گھوڑے پر سوار جا رہا تھا کہ میاں سوار، ذرا یہ بیر جو میرے سینے پر رکھا ہے یہ میرے منہ میں ڈال دو. یعنی اتنے سست، اتنے کاہل کہ یہ بیر جو میرے سینے پر رکھا ہے یہ میرے منہ میں ڈال دو. اب اسے اس آرام طلبی پر سخت حیرت ہوئی کہ ہاتھ اٹھا کر یہاں سے بیر پکڑ کے منہ میں نہیں ڈال سکتا. تو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی آرام طلبی، اور اس سے زیادہ حیرت یہ ہوئی کہ اس کا رفیق جو پاس بیٹھا ہے، اس کا ساتھی ہے، تو اس سے اتنا کام نہیں ہوتا. اس لیے اس بیٹھے ہوئے سے اس شخص نے کہا، سوار نے جو سواری پر سوار تھا، ارے بھائی تو ہی اس کے منہ میں ڈال دے، کہ بیر اٹھا کر تو اس کے منہ میں ڈال دے، میں کہاں سواری سے نیچے اتروں گا. تو وہ بہت بگڑا، کہنے لگا جناب میری آپ سے لڑائی ہو جائے گی، آپ کو کیا خبر یہ میرے ساتھ کیسا ہے؟ کل میں لیٹا ہوا تھا اور یہ بیٹھا ہوا تھا، مجھ کو جو جمائی آئی، کیا کہتے جمائی کو، اباسی جمائی، اس میں میرا منہ کھل گیا اور ایک کتا آ کر منہ میں موتنے لگا. ایک کتا آ کر منہ میں موتنے لگا اور یہ بیٹھا ہوا دیکھتا رہا، اور اس سے اتنا نہ ہوا کہ کتے کو ہٹا دے تو میں ضرور اس کے منہ میں بیچ دوں گا. تو سوار حیرت میں غرق ہو گیا اور لاحول پڑھتا ہوا چل دیا. تو حضرت اگر کوئی احادیوں سے پوچھے تو ان کو تو کھانا بھی مشکل ہے. ہمارے ایک عزیز 2 بھائی ہیں، ایک چھوٹے ایک بڑے، تو بڑے صاحب ہاتھ پاؤں لپیٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اور چھوٹے بھائی سے کہتے ہیں کہ میرے منہ میں لقمے دے کر مجھے کھانا کھلا. تو ایسی نظیریں بھی موجود ہیں کہ کھانا بھی خود نہیں کھاتے، اور رہیں گی، اور ایسی نظیریں رہیں گی. تو اس طرح تو کھانے میں بھی دشواری ہے، اور اس میں شرعی اور قانونی پابندیاں بھی ہیں. مثلا یہ کہ دوسرے کی چیز نہ کھاؤ، ڈکیتی نہ ڈالو، مگر اس کو کسی نے نہ کہا کہ یہ بڑا سخت قانون ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو ڈکیتی ڈالنا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس کی ممانعت کا قانون سخت معلوم نہیں ہوتا، اور رشوت لینا مقصود ہے اس لیے اس کی ممانعت سخت معلوم ہوتی ہے. لیکن جو ڈکیتی پیشہ ہے، جو ڈکیتی ڈالنے والے ہیں، ان سے کوئی پوچھے اس ممانعت کے قانون کو کتنا سخت سمجھتے ہیں کہ ڈکیتی پہ کیوں پابندی لگائی ہے. اسی طرح ایک جماعت بےہودوں کی ایسی بھی ہے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ سلطنت ہی نہ ہو، کوئی حکومت ہی نہ ہو، حالانکہ ضرورت سلطنت کا قانون امر فطری ہے، مگر یہ ان کو گرا ہے. تو ایسے لوگ تو انسانیت ہی سے خارج ہے. تو محض پابندی سے تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا، پھر اسلام ہی پر کیوں اعتراض ہے؟ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ پابندی کی ضرورت تو تسلیم، اور یہ سختی نہیں، مگر خود قانون ہی بڑا سخت ہے. دوسری بات یہ تو واقعی یہ دشواری ہے، مگر دین میں ایسی دشواری ہی نہیں کہ قانون سخت ہو. اب یہ شبہ ہوگا کہ یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے، تو حقیقت میں اس میں تلبیس ہوئی ہے، اس میں تلبیس ہوئی ہے. قانون کی سختی تو وہ ہے کہ اگر اس کو سب بھی مان لیں تب بھی دشواری پیش آئے. مثلا یہ قانون ہو جائے کہ اگر چھٹانک بھر سے زیادہ کوئی کھائے تو پھر پھانسی ہوگی، ایک چھٹانک سے زیادہ. تو ایسی سخت بات ہے کہ اگر سب عمل کرنے کا ارادہ کریں تب بھی سب کو تکلیف ہو. ایک چھٹانک میں پیٹ کیسے بھرے گا؟ تو سب اس پہ عمل نہیں کر سکتے. اور ایک دشواری اس طرح کی ہے کہ قانون تو نرم ہے، اور علامت اس کی یہ ہے کہ اگر سب اس پر عمل کرنے لگے تو کسی کو بھی دشواری پیش نہ آئے، لیکن اس میں ایک خاص عارض کی سے سختی پیش آ جائے، اور وہ عارض یہ ہے کہ زیادہ آدمی اس پر عمل نہیں کرتے، بس جب تھوڑے آدمی عمل کریں تو ان کو دوسروں کی وجہ سے ضرور تنگی ہوگی.
چونکہ تعلق معاملات کا ان کا دوسروں سے ہے، یعنی ایک تاجر دوسرے تاجر سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، ایک خریدار کا ایک تاجر سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب دین پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں اور دین کو ترک کرنے والے زیادہ ہیں، اس لیے دشواری پیش آتی ہے۔ تو اس کو قانون کی سختی نہ کہیں گے، بلکہ اس سختی کا منشا ان باغیوں کی بغاوت۔ مثلا اگر کوئی ایسی جگہ پہنچے کہ وہاں کے لوگ باغی ہوں، اور یہ شخص وہاں پہنچ کر کوئی چیز خریدے اور دام دے دے، پیسے اس کے دے دے، پھر اس سے کہا جائے کہ گو قانون سلطنت یہ ہے کہ پورے دام لے کر پوری چیز دو، مگر ہم اس قانون کو تو نہیں مانتے، اس لیے ہم تم کو آدھی چیز دیں گے، آدھی چیز ملے گی، دام پورے لیں گے اور چیز آدھی دیں گے۔ تو ایمان سے کہیے کہ یہ دشواری قانون کی ہے یا ان بدماشوں کی بدماشی؟ قانون کا منشا تو یہ ہے کہ سیر بھر کی سیر بھر دو، مگر ان بدماش لوگوں نے بدماشی کی اور سیر بھر کی آدھ سیر کر دی۔ تو اس دشواری سے اگر گورنمنٹ کو برا کہنے لگے تو وہ احمق ہے یا نہیں؟ تو جو دشواری اس وقت پیش آ رہی ہے وہ دشواری یہ ہے جس کو اسلام پر تھوپا جاتا ہے کہ کوئی شخص اسلام کا کوئی ایسا قانون بتلائے کہ سب مسلمانوں کے مان لینے اور عمل کرنے کے بعد بھی اس پہ دشواری پیش آ جائے۔ اگر 50 قیامتیں بھی آ جائیں، اگر 50 قیامتیں بھی آ جائیں، جب بھی شریعت کا کوئی ایک قانون بھی ایسا نہیں بتلا سکتے، صرف موجودہ دشواری کی وجہ یہ ہے کہ نافرمانوں سے سابقہ پڑ رہا ہے۔ نافرمان جو شریعت پر نہیں چلنا چاہتے ان سے واسطہ پڑتا ہے، اس لیے دشواری پیش آتی ہے۔ مثلا قرض کی ضرورت ہوئی، اب جس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ سود لاؤ، پیسہ تو دوں گا، قرض دوں گا، لیکن اس پہ اتنا نفع لوں گا۔ تو سود کی حرمت کا التزام شریعت پر دینا اور اپنے کیے کو اسلام پر تھوپنا ایسا ہے، حملہ برد خود می کنی اے سادہ مرد، ہم چو آشیرے کے بر خود حملہ کرد، اے بے وقوف اپنے ہی اوپر حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا تھا۔ مثنوی میں، مولانا روم کی مثنوی ہے، تو مثنوی میں شیر کی ایک حکایت لمبی چوڑی لکھی ہے کہ ایک شیر کو ایک خرگوش نے دھوکہ دیا اور کہا کہ میں تمہارے راتب کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے ایک موٹا خرگوش لاتا تھا۔ راستے میں ایک دوسرا شیر ملا اور مجھ سے اس نے وہ تمہارا جو کھانا تھا، وہ موٹا خرگوش جو میں لا رہا تھا، اس نے چھین لیا۔ شیر کو غصہ آیا، کہا کہ بتلا وہ کہاں ہے؟ اس نے ایک کنویں پر لے جا کر کھڑا کر دیا، کہا جی وہ اس کے اندر ہے۔ واقعی اس میں شیر کا عکس نظر آیا، اسے جھانک کر دیکھا، اسے اپنا عکس نظر آیا، بس شیر اس کنویں میں جا کودا۔ اندر پہنچ کر معلوم ہوا کہ میں نے اپنے ہی اوپر حملہ کیا ہے۔ تو مولانا اسی کو فرماتے ہیں، حملہ بر خود می کنی اے سادہ مرد، ہم چو شیرے کے بر خود حملہ کرد، کہ اے بے وقوف اپنے ہی اوپر حملہ کرتا ہے جیسا کہ اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا۔ اسی طرح ہم کو بھی اپنی دشواری کی صورت شریعت میں نظر آتی ہے، دشواری ہمارے اندر ہے، کہتے ہیں شریعت میں دشواری ہے، مگر حقیقت میں یہ اپنے اوپر اعتراض ہے۔ اس پر ایک حکایت اور یاد آئی کہ ایک حبشی، یعنی سیاہ فام حبشی نے ایک آئینہ دیکھا اور اس میں اپنی صورت پر جب نظر پڑی تو آئینے کو بڑی زور سے پتھر پر کھینچ مارا، کہا کہ ایسا ہی بد شکل تھا تب تو کوئی تجھ کو راستے میں پھینک گیا۔ ایک اور احمق کی حکایت ہے کہ اس کا بچہ روٹی کھا رہا تھا، لوٹے میں ایک ٹکڑا روٹی کا گر گیا، پانی کا لوٹا تھا اس میں روٹی کا ٹکڑا گر گیا۔ جھانکنے سے اسے اپنی صورت نظر آئی بچے کو کہ اس میں کوئی بچہ ہے، وہ سمجھا کہ اس بچے نے میری روٹی چھین لی جو پانی میں نظر آیا۔ تو باپ سے کہا کہ ابا اس نے میرا ٹکڑا لے لیا۔ باپ اٹھے اور
چھیننے کے لیے کہ اس سے چھین لوں، کس نے اس کا ٹکڑا لیا ہے؟ جھانک کر جو دیکھا تو اپنی شکل، بولے لعنت خدا کی، بڈھا ہو کر بچے کا ٹکڑا چھین لیا، تف ہے تیری اوقات پر۔ سو وہ کس کو تف کہہ رہے تھے؟ اپنے کو۔ اسی طرح ہم لوگوں نے آئینہ شریعت میں اپنی شکل کو دیکھا، اور تنگی اپنی صفت تھی، تنگی اپنی صفت تھی، اس کو شریعت کی تنگی سمجھا۔ حضرت یہ ہے حقیقت، یہ ہے حقیقت سختی کی۔ اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک طبیب علاج کر رہا ہے اور بہت شفیق ہے، مگر نہ ایسا آزاد کہ خاک پتھر سب کی اجازت دے دے۔ ظاہر ہے کہ جب غذائیں کھائی جائیں گی تو کسی چیز کی تو ضرور ہی ممانعت ہوگی۔ اتفاق سے ایک دیہاتی پہنچا اور اس نے کہا کہ صاحب کیا کھاؤں؟ تو جواب دیا کہ بکری کا گوشت، پالک۔ وہ بولا یہ تو ملتا نہیں، میرے گاؤں میں یہ ملتا نہیں۔ تو کہا کہ مونگ کی دال، کہا کہ یہ بھی نہیں، کہا کہ فیرینی، کہنے لگا کہ یہ بھی نہیں۔ پھر خود پوچھا کہ بیگن کھا لوں؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ کہا کریلا کھا لوں؟ کہا کہ نہیں۔ آلو؟ کہا کہ نہیں۔ تو دیہاتی صاحب نے کہا، دیہاتی بولا کہ صاحب ہمارے یہاں تو یہی چیزیں ملتی ہیں۔ تو طبیب نے کہا فتویٰ طب کا یوں ہی ہے کہ تجھے وہ چیزیں کھانی پڑیں گی جو میں بتلا رہا ہوں۔ دیہاتی نے باہر آ کر کہا کہ حکیم صاحب تو بڑے سخت ہیں، حکیم صاحب تو بڑے سخت ہیں کہ یہ بھی نہ کھاؤ اور وہ بھی نہ کھاؤ۔ تو کیا طبیب پر یہ الزام صحیح ہے؟ یا یہ کہا جائے گا کہ وسعت تو یہ ہے کہ متعدد چیزوں کی سب کی اجازت دے دی، لیکن وہ مقام ایسا کوردہ ہے کہ بجز مضر چیزوں کے وہاں کچھ ملتا ہی نہیں۔ تو یہ طب کی تنگی تو نہیں، اس شخص کے گاؤں والوں کی معاشرت کی تنگی ہے۔ اسی طرح حاجت ضروریہ پر نظر کر کے دیکھیے کہ معاش کی ضروری سبیلوں کو جو کہ قریب الوقوع ہے، اگر 25 آپ نکالیں تو 20 کو شریعت یجوز کہے گی، جائز کہے گی۔ اور لیکن اگر آپ کے ملک والے ہمیشہ انہی 5 کو استعمال کریں جو حرام ہے، ناجائز ہے، اور 20 کو متروک کر دیں، تو یہ تنگی معاشرت کی ہوئی، یہ قانون شریعت کی۔ بس یہ الزام تو بحمد اللہ بوجہ احسن و اکمل رفع ہو گیا۔ اب اگر اس کی تصدیق میں شبہ ہو تو علم دین پڑھیے، اس سے معلوم ہوگا کہ شریعت نے ابواب معاش میں کس قدر توسع کیا ہے۔ اب صرف ایک فریاد رہ گئی، اس میں جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی ہمدردی کرنے کو، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ شریعت میں تو دشواری نہیں، مگر حالت موجودہ میں اس عارض کے سبب کہ ہم کو سابقہ ایسوں سے پڑا ہے جو شریعت پر عمل نہیں کرتے، عارضی دشواری ہو گئی، عارضی دشواری تو ہو گئی، تو ہم پر تو دشواری کا اثر آخر پہنچ گیا۔ البتہ اعتقاد درست ہو گیا کہ شریعت میں دشواری نہیں، مگر عمل کس طرح کریں؟ کیا لین دین چھوڑ دیں؟ کیا نوکریاں؟ کیونکہ نوکریاں اکثر ناجائز معاملات، اکثر ناجائز تجارت، اکثر ناجائز، تو یہ ایک فریاد قابل استماع ہے۔ سو اس کے متعلق بھی سن لیجئے، اس میں قدر تفصیل ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے جو چند معاملات کو دیکھ کر اس عارضی دشواری کے اعتبار سے عام حکم کر دیا کہ سب ہی دشوار ہے، غیر مسلم ہے، سمجھیے کہ ایسے اعمال 2 قسم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى،
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمته.